اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وبزیادۃ عن قدرہ ونقیصہ الا ان یکون ربویا فتعتبر المساوات۔ بات ہماری چل رہی تھی قرض کے حوالے سے، اور اس سے پہلے عرض کیا کہ مال قرض کا ایسے ثمن کے عوض میں بیچنا جائز ہے، صحیح ہے کہ جو ثمن جو ہے وہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ثمن جو ہے وہ مؤجل ہے تو مصنف کے نزدیک اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے، مصنف نے اختیار کیا۔ شارح اس سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ میرے حساب سے، میرے مطابق جس طریقے سے مال قرض کا ثمن حال کے عوض میں بیچنا جائز ہے، صحیح ہے، ویسے ہی جو ہے ثمن مؤجل کے عوض بھی بیچنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ آج یہ جو وہ بزیادۃ عن قدرہ، یہ عطف ہے اسی کے اوپر کہ ویصح بیعہ بزیادۃ، کہ مال قرض کا زیادہ یا نقصان کے حوالے سے بیچنا درست ہے۔ کیا مطلب زیادہ اور نقصان؟ یعنی یہ کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ 10 انڈے ہیں کہ جو آپ نے کسی کو قرض کے طور پر دیا ہے، یا 10 میٹر کپڑا ہے جو کسی کو آپ نے قرض کے طور پہ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی قرض ہی کی حالت میں ہے۔ آپ چاہیں تو کسی دوسرے انسان سے اس کو جو ہے وہ 10 میٹر کپڑا تھا 9 میٹر کے حوالے عوض بیچ دیں، ٹھیک ہے، تو وہاں 10 ہے، یہاں 9 نقیصے میں بیچ دیا، کم میں بیچ دیا آپ نے، نقصان، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 ہے، آپ نے 12 اور 11 میں بیچ دیا، تو کم و زیادہ دونوں کی صورت میں بیچا جا سکتا ہے، مگر ایک استثناء ہے، الا ان یکون ربوی، مگر یہ کہ جو چیز آپ نے قرض کے طور پر دی ہے وہ جنس ربوی میں سے ہو، یعنی وہ مکیل اور موزون میں سے ہو، یعنی ایسی چیزیں کہ جو کیل کی جاتی ہوں یا جو وزن کی جاتی ہوں، جیسے آٹا ہے، گیہوں ہے، چاول، یہ سب ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس میں شرط ہے کہ اگر 10 کلو ہے جو آپ نے اس کو قرض کے طور پر دیا ہے گیہوں، تو آپ اس کو 10 ہی کلو کے عوض میں بیچیں گے، نہ کم اور نہ زیادہ، واضح انشاءاللہ۔ لیکن اگر اجناس ربویہ میں سے نہیں ہے تو کم و زیادتی میں آپ اس کو چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ یہ ایک عبارت حل ہوئی۔ اب ایک تھوڑا سا مطلب دقیق بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اب سنیے، اگر فرض کر لیجئے، ابھی اس کو مثال ہم سمجھیں گے تب جا کے یہ عبارت واضح ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ ولا يلزم المديون ان يدفع الى المشتري الا ما دفع المشتري، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب، اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس طریقے سے دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارا 10 میٹر کپڑا جو ہے وہ کسی کے یہاں قرض تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو قرض تھا وہ ہم نے کیا کیا، کسی دوسرے سے وہ 10 میٹر کپڑا جو ہے بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم 3 لوگ ہو گئے، یعنی ایسے سمجھیے 1 2 3 آدمی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو قرض دیا تھا 10 میٹر کپڑا، یہ والا جو کپڑا ہے ہم نے کسی کو آپ کو فروخت کر دیا، ابھی ہم نے ان سے تسلیم نہیں کیا ہے لیکن ہم نے آپ کو بیچ دیا۔ تو اب کیا ہوگا، جب ہم نے بیچ دیا، آپ سے پیسے لے لیے، تو اب یہ کیا کریں گے، آپ جو ہے کپڑا ان سے لیں گے، ہے نا۔ تو کہ یہ جو مدیون ہے ہمارا، مقروض ہے ہمارا، یہ کہ یہ جو ہمارا مقروض ہے، یہ اب اس کو کب آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنیے گا، تو کیا کہہ رہے ہیں، اب اس میں اختلاف ہے مشہور میں اور جو ہے وہ مصنف میں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ نہ کہیے، یہ کہیے مصنف میں اور شارح میں، شارح میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، کیا اختلاف ہے؟ کہا کہ دیکھیے، اب میں نے تو بیچ دیا 10 میٹر کپڑا، آپ سے پیسے لے لیے، اب یہ جو میرا مدیون ہے، مقروض ہے، وہ آپ کو کپڑا دے گا۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں، سنیے گا، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے کپڑا 9 میٹر کے عوض میں بیچا ہے، ہم نے آپ سے 9 میٹر کپڑا لیا ہے اور 10 میٹر کپڑا جو ہے وہ آپ کو بیچا ہے، تو یہ جو مدیون ہے میرا مقروض، وہ آپ کو کتنا دے گا؟ 10 میٹر۔ مصنف کہہ رہے کہ 9 ہی میٹر دے گا، چونکہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمیں 9 دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاملہ 9 پہ ہوا ہے، یعنی وہ آپ چونکہ آپ نے ہمیں 9 دیا ہے، تو تو کہہ رہے کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ مشتری نے بائع کو، چونکہ اب ہم اور آپ بائع اور مشتری ہو گئے، ہمارا ان سے رابطہ کون سا ہے؟ ہمارا ان سے رابطہ ہاں مقرض اور مقروض والا ہے،
اور آپ سے اور ہمارا رابطہ کیا ہے؟ بائع اور مشتری والا. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں مشتری نے بائع کو جو دیا ہوگا مقروض مشتری کو اتنا ہی دے گا. یہ کس نے کہا؟ مصنف نے کہا. اچھا یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنیے گا، یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل عمل کر رہے ہیں ایک روایت کے اوپر کہ جس روایت میں صراحتاً یہ بات ذکر ہے. ٹھیک ہے، کہ سامنے والے نے امام سے پوچھا اور قضیہ اسی طریقے کا تھا. ٹھیک ہے، تو امام نے پوچھا ہے کہ امام نے جواب میں یہی فرمایا کہ مشتری نے بائع کے حوالے جو کیا ہوگا وہی جو ہے وہ مقروض مشتری کو دے گا. سمجھ گئے؟ مقروض مشتری بائع، یہ تین ہم لوگ. اب سنیے، یہ مصنف کا قول ہو گیا. شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شارح کہہ رہے ہیں کہ اولاً تو یہ جو روایت ہے جس پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے لکھ لیجیے گا بعد میں. کہہ رہے ہیں اولاً تو یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، شارح کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جس پر ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے، اور ہمارا مقروض اور مقرض والا رابطہ ایک الگ چیز ہے. تو کہنا مطلب کیا ہے؟ کہنے مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم نے اس کو قرض دیا ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ آپ کو مشتری کو واپس کرے گا. گرچہ ہم نے آپ سے 9 میٹر لیے ہیں کپڑے، لیکن یہ جو آپ کو واپس کرے گا وہ 10 ہی میٹر واپس کرے گا. شارح نے کہا، اور یہی جو قول مشہور ہے، شارح والا ہی جو ہے قول مشہور ہے. واضح انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات ہے، اچھا یہ شارح کے اوپر دلیل کیا ہے؟ شارح کے قول کے اوپر شارح ایک تو کہہ رہے کہ چونکہ وہ جو روایت مصنف نے نقل کی وہ روایت ضعیف ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ جو عموم ادلہ ہے، عموم ادلہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آیت احل اللہ البیع کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، یہ ادلہ میں ہر طرح کی بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا. اوفوا بالعقود، یہ بھی کیا ہے کہ اپنے عقد کو، اپنے وعدے کو کیا کرو؟ پورا کرو، مکمل کرو. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کیا ہے؟ وعدہ یہ تھا کہ بھائی ہم نے آپ کو جو ہے وہ مثلا 9 میں بیچا ہے اور یہ ہم کو جو ہے 10 دینے والے ہیں، تو وہی 10 جو ہے کیا کریں گے؟ وہ آپ کو دیں گے. واضح انشاءاللہ. اب یہاں پر تھوڑا سا ایک یعنی یہاں پر علامہ ہلی نے جو ہے یہ اس کو ابھی اس اگر یہاں تک آپ یہاں آ گئے، یہاں تک پہنچے تو ہم کیا کہ مطلب شارح کا الگ قول ہے، مصنف کا الگ قول ہے. ٹھیک ہے، اب مصنف کا کسی نے دفاع کیا، علامہ ہلی نے مصنف کا دفاع کیا، کہا کہ ممکن ہے ہم ان کے قول کو ہم غلط نہیں کہیں گے، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قول کو صحیح کہا جا سکتا ہے 2 طریقوں سے. ان کے قول کو حمل، جس کو یہاں پہ کہا گیا کہ ممکن ہے کہ، اور یہ صرف مصنف کا قول نہیں ہے، شیخ طوسی کا بھی یہی قول ہے. ٹھیک ہے، اور شیخ طوسی کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں علامہ نے بھی یہی کہا ہے. ٹھیک ہے، اور محقق بھی جو اسی کے قائل ہیں. تو کہہ رہے کہ ممکن ہے کہ ہم اس قول کی تصحیح کے قائل ہو جائیں. کیسے کہ ہم حمل کریں 2 چیزوں پر. یہ تھوڑا سا حمل جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے، 2 طریقہ کیسے حمل کرنا ہے. کہہ رہے یا تو وہ جو وہ ہے عقد ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ جو عقد ہے ہم اس کو ہم یعنی یہ کہیں کہ دراصل یہاں پر بیع ہے ہی نہیں ہمارے اور آپ کے بیچ، ہاں بس یہ شباہت ہے، ورنہ اصل میں کیا ہے مسئلہ؟ یہاں پر زمان کا مسئلہ ہے. سنیے گا، یعنی اب تو یہ گویا ہو گیا کہ ہم نے آپ کو بیچا نہیں، بیع و فروخت نہیں ہوئی ہے، ظاہراً ہے بیع و فروخت، لیکن اس کو حمل کریں کیسے؟ زمان کے اوپر. علامہ ہلی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر یہ کہیں کہ اصل مسئلہ آپ سے ہو رہا ہے نا، تو دراصل آپ نے یہ کہا ہے آپ ضامن ہو گئے ہیں پیسے کے، اس کپڑے کے. کیا کیسے؟ آپ نے گویا کہ ہم سے یہ کہا کہ سمی بھائی اگر فلاں صاحب جو ہے ہمیں 10 میٹر کپڑا نہیں دیتے ہیں، 10 میٹر کپڑا جو ہے نہیں دیتے ہیں، تو وہ کپڑا میں آپ کو دوں گا. یعنی کیا مطلب؟ یہ جو ہمارے ان کے معاملے میں ہم مقرض اور مقروض والا ربط ہے کہ وہ ہمیں کیا کریں گے؟ دیں گے کپڑا. تو آپ آ کے ضامن بن گئے گویا بیچ میں کہ اگر وہ آپ کو کپڑا نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معاملے ہی کی صورت میں، بیع و فروخت کی صورت میں دراصل گویا کہ یعنی ایک تصحیح کا طریقہ نکال لیں کہ آپ گویا کہ ضامن ہو گئے. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو آپ دیجیے گا. تو مطلب کیا ہے کہ یعنی وہ آپ کو اگر دے دیتے ہیں تو پھر جو ہے آپ ان کو نہیں دیں گے. واضح انشاءاللہ. تو یہ بہرحال ایک طریقہ نکالا ہے حمل کا کہ ہم اس پہ حمل کریں کہ دراصل یہ معاملہ نہیں ہے، یہ زمان ہے، اور زمان بھی
اسی کی طرح ہوتا ہے، معاوضے کی اس شکل میں ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ ضامن بنتا ہے کسی کا، تو یہ کہ اگر اس کو گھاٹا ہو گیا تو انسان کیا کہتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے. واضح ان شاء اللہ. تو یہاں پر ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے. یہ شیخ دوسری کا تھا نہیں، یہ مصنف کا جو قول ہے نا، اس کے وہ کر رہے تھے ہاں مصنف نے جو کہا تھا کہ مدیون جو ہے وہ مشتری کو، آپ کو، یعنی یہ آپ کو کتنا دیں گے، اتنا ہی جتنا کا میں نے وعدہ جتنا کہ جتنا کہ آپ نے ہم کو دیا. ہاں تو وہ 9 ہی میٹر 9 ہی دیں گے، 10 نہیں دیں گے. 10 نہیں دے گا. ٹھیک ہے. ہاں مصنف کا تھا. تو آپ ضامن بنے تھے ہمارے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دے رہے ہیں تو گویا کہ وہی، تو جتنا ضامن بنے اتنا دیں گے گویا کہ. اس وجہ سے وہ آپ 9 کہہ رہے ہیں، 10 نہیں کہہ رہے ہیں. واضح ان شاء اللہ. یہ زمانے کی بات ہوگی. دوسرا حمل کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پر بے تو ہوئی ہے. دیکھیے پہلے والے میں تھا کہ اصل بے معاملہ ہی نہیں ہے، یہ زمان والی بات ہے. ہاں. دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں، آپ کہیے کہ بے ہے، مگر بے ایسی بے ہے کہ جو بے باطل ہے. بے باطل ہے، کہا کیسے؟ یا تو بے باطل ہے، ہم نے 2 طریقے بتائے تھے کہ بے میں کیا ہے، ایک تو جن سے ربوی ہے، اور اس میں کیا ہے، زیادہ نقصان ہو گیا. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جن سے ربوی میں زیادہ کمی نہیں ہونی چاہیے، تو بے باطل ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے، آپ کیا کریں گے، وہ پورا کا پورا. دیکھیے اگر بے ہوتی تب آپ کہہ سکتے تھے کہ یعنی وہ پورا دے گا، فلاں صاحب آپ کو پورا معاملہ دیں گے. لیکن یہاں پر بے ہی نہیں ہے، بلکہ بے ہے، لیکن ایسی بے ہے کہ جو بے باطل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر بے ہوتی تب آپ کہتے کہ، تب دیکھیے گا تھوڑا سا بہت دقیق بات ہے، یعنی غور طلب بات ہے. شارح نے کیا کہا ہے؟ شارح نے کہا ہے کہ نہیں، پورا اس کو واپس کرے گا وہ. ٹھیک ہے. مصنف نے کہا کہ نہیں، پورا نہیں دے گا، بلکہ جتنے میں معاملہ ہوا ہے اتنا دینا ہے. تو ایک حمل کا طریقہ یہ ہے مصنف کے قول صحیح کرنے کا کہ اصلاً یہاں پر بے والی بات ہی نہیں ہے، تو زمان کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ جتنے کے ضامن بنے ہیں، آپ کو وہ مدیون اتنا ہی دے گا. ایک صورتحال ہو گئی. تو پھر آپ یہ مت کہیے کہ جتنا ہے 10 میں تو 10 نہیں، آپ نے 9 دیا ہے تو آپ کو وہ 9 دے گا، چونکہ آپ 9 کے ضامن بنے تھے. ایک حمل کا طریقہ. دوسرا حمل کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ بے ہے، مان لیتے ہیں بے ہے، مگر بے باطل ہے. اگر بے صحیح ہوتی تب آپ کہتے ہیں کہ اوفو بالعقود احل اللہ البیع. لیکن یہاں پر تو بے کیا ہے، بے باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرط ہے بے میں کہ جن سے ربوی میں کمی و زیادتی نہ ہو. آپ نے کمی و زیادتی کی ہے، کمی و زیادتی کری، پھر بے ہی نہیں ہوئی. بے نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے جب بے نہیں ہوئی تو آپ کو کیا چاہے، وہ 9 دے دے یا 10 دے دے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے گا، آپ کو 9 دے گا، 10 نہیں دے گا. اگر وہ کیا کہتے ہیں، اگر بے ہوتی تب وہ آپ کو اس پر لازم تھا کہ آپ کو کیا کرے، 10 دیتا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بے ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ چلیے جن سے ربوی سے ہٹ کر بے باطل ہو گئی ہے. کیسے؟ مثلا کوئی اور شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے. جیسے مثال بے صرف ہے. بے صرف کہتے ہیں مثلا سونے کے عوض جو ہے سونا لینا، چاندی کے عوض چاندی لینا. تو اس میں کہتے ہیں کہ سونے چاندی کے فروخت میں کہ تقابض فی المجلس شرط ہے، یعنی جب آپ بے فروخت کر رہے ہیں اسی وقت جو کیا ہے لے لینا، قبض کرنا شرط ہے. اس طریقے سے کہ اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو پھر وہ بے باطل ہو جائے گی. کہہ رہے اس طریقے کا معاملہ ہو رہا تھا اور ہم نے مجلس میں ہی جو کیا ہے قبض نہیں کیا ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو شرائط بے ہیں اس کا لحاظ نہیں کیا. جیسے آپ کہہ رہے تھے ایجاب و قبول، ایجاب و قبول نہیں ہوا، مثلا عربی میں نہیں ہوا. یہ اس کے علاوہ جو شرائط بے ہیں اس کا لحاظ نہیں کیا کہ اس وجہ سے بے باطل ہو گئی. تو جب بے باطل ہے تو پھر بے کی شرائط کا لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ یہ کہیے کہ نہیں وہ 10 ہی دے گا، بلکہ وہ 9 بھی دے سکتا ہے. واضح ان شاء اللہ. تو یہ ساری عبارت ہے. یہاں سے دیکھیں یہ سارا مطلب حل ہو پڑا ہے ایک نئی عبارت سے. کریں وہ بزیادت عن قدرہ و بزیادت عن قدرہ و نقیصہ. ہاں یہ ہم نے کہا کہ عطف ہے یہ کس کے اوپر، پہلے والے جملے کے اوپر. کیا یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے کہ یہ سے ہو بیع الدین بزیادت عن قدرہ و نقیصہ، کہ دین کا، مال قرض کا بیچنا درست ہے، صحیح ہے. کس سے؟ اس سے مقدار سے زیادہ اور مقدار سے کم کی صورت میں. ٹھیک ہے. یعنی وہی جیسے ہم نے کہا کہ 10 میٹر کپڑے کو ہم آپ سے کتنے بیچ دیں، 11 میں، تو یہ زیادہ کی مثال ہو گئی. 9 میں بیچ دیں، نقصان کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے دونوں جائز ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اجناس ربویہ میں سے یہ نہیں ہے 10 میٹر کپڑا، الا ان یکون ربویہ، مگر یہ کہ وہ جو دین ہے وہ اجناس ربویہ میں سے ہو. ٹھیک ہے. یعنی مکیل ہو، موزون میں سے ہو. فتوتب المساوات. تو پھر یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے کیا کرے کہ مساوات ہو. اگر 10 کلو گیہوں ہے تو 10 کلو ہی کے عوض میں بیچنا ہے. ٹھیک ہے. 10 ہی ہم آپ سے لیں گے تب وہ 10 والی بات ہوگی. مکیل اور موزون میں ہوگا. ہاں تو یہ اجناس ربویہ کہلاتے ہیں. اجناس ربویہ. واضح ان شاء اللہ.
اب آگے عبارت دیکھیے تھوڑا سا دقیق ہے، کہہ رہے ہیں ولا یلزم المدیون ان یدفع الی المشتری الا ما دفع المشتری. ہم نے کہا کہ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھیے مثال اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہاں پر مشتری کون ہے، بائع کون ہے، مدیون کا ہے. ہم نے کہا مشتری آپ ہیں، دیکھیے بائع میں ہوں، اور جو ہے وہ مدیون مخروض یہ ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے ہم سمجھائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ لازم نہیں ہے مدیون کے لیے. کس کے لیے؟ مدیون کون ہے؟ ہاں نہیں، ہم بائع ہیں، مدیون یہ ہے. مدیون یہ ہم بائع ہیں، ہم بائع بھی ہیں، ہم مقرض بھی ہیں. ان کے حوالے سے دیکھیں تو ہم مقرض ہیں، قرض دینے والے ہیں. آپ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم بائع ہیں، بائع. آپ خریدنے والے ہیں. تو کیا ہے عبارت، کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے ولا یلزم المدیون، مدیون کے لیے لازم نہیں ہے، یعنی مقروض کے لیے لازم. مخروض کے لیے لازم نہیں ہے. مخروض کون؟ ان کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، کیا ان یدفع الی المشتری، کہ مشتری کو وہ دے، دفع کرے، مشتری کو دے، عطا کرے مشتری کو. یعنی ہم کو مشتری کون ہے؟ ہم ہیں. آپ کو ہے. یعنی یہ آپ کو نہیں دیں گے مگر کتنا؟ الا ما دفع المشتری الی البائع، مگر اتنا ہی دیں گے یہ آپ کو جتنا مشتری نے بائع کو دیا، جتنا میں نے آپ نے ہم کو دیا ہے. ہاں. ہو گئی عبارت حل؟ الا ما دفع الی البائع. اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں مصنف؟ یہ مصنف کی عبارت ہے یہ مصنف کی عبارت ہے. ٹھیک ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں علی روایت محمد ابن الفضیل عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ ایک روایت ہے محمد ابن الفضیل کی 8ویں امام سے کہ جس میں صراحت کے ساتھ یہی قضیہ ہے. پورا جو واقعہ بھی ہے بالکل، اگر روایت بھی پڑھی، میں روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، روایت میں بھی یہی ہے نقل، اس طریقے سے ہے. سائل نے سوال کیا، امام نے یہی بتایا کہ جتنا مشتری نے، یہ عبارت ہو گیا، جتنا مشتری نے بائع کو دیا ہے مدیون بھی مشتری کو اتنا ہی دے گا. سمجھ گئے مسئلہ یہاں تک؟ آپ سنیے. کریں کہ اور یہ اس مسئلے میں صرف یہی ایک روایت نہیں ہے، وقریب منہا یعنی من روایت ابی حمزہ عن الباقر علیہ السلام. کہہ رہے کہ اسی سے قریب تر ایک اور روایت ہے جو کہ ہاں ابی حمزہ نے 5ویں امام سے نقل کی ہے. اس روایت سے قریب. اچھا قریب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ روایت سری ہے اس معاملے میں، صاف طور سے کہہ دیا کہ مشتری بائع نے جتنا بائع کو دیا ہے مدیون مشتری کو اتنا ہی دے گا. لیکن اس والے میں جو ہے مطلب اشارہ ہے، صراحتاً یہ بات جو ہے کیا نقل نہیں کی گئی ہے، تو اس لیے کہا کہ یہ روایت اس کے قریب تر ہے، اس میں مضمون ہے گویا کہ یہ اس طریقے. ہاں تو کہہ رہے کہ یہ ہاں تو مطلب یہ 5ویں امام کی حدیث میں بھی یہ بات مذکور ہے. وہ ان ہاں اب یہاں پہ بات وہ انما اختصر علی الاولی، اختصرہ میں ہوا کہ زمین پہ پلٹے اس طرح مصنف کی طرف کہ مصنف نے اختصار کیا ہے، اکتفا کیا ہے روایت اولیٰ کے نقل کرنے پر. دیکھیں صرف مصنف نے بس ایک ہی روایت محمد بن فضیل کو نقل کیا ہے اور ابھی حمزہ کی روایت کو نقل نہیں کیا. کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لأنہا اثر، چونکہ محمد بن الفضیل کی روایت جو اس معاملے میں اس حوالے سے زیادہ صریح اسرا ہے، صاف طور پر اس میں نقل کیا، اس وجہ سے شاید مصنف نے اس کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، عبارت میں وعمل بمضمونها الشیخ وجماعہ، اور اسی کے مضمون پر عمل کیا ہے کس نے؟ شیخ طوسی نے اور ایک جماعت نے. جماعت میں بتایا کہ محقق ہلی ہیں، شہید ہیں، اور جو ہے وہ آپ کو علامہ ہلی ہیں، سب کے سب. وہی سنیے گا وَيَظْهَرُ من المصنف المیل الیہ، اور مصنف سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مصنف بھی اسی نظریے کے قائل ہیں. کیا؟ کس نظریے کے؟ کہ یہی کہ مدیون نے جتنا مشتری نے بائع کو دیا ہو اتنا ہی جو ہے مدیون مشتری وہ مشتری کو دے گا. وہ فی الدروس لا معارض لہا. ٹھیک ہے، ہاں اپنی کتاب دروس میں مصنف نے یہ کہا ہے کہ اس روایت کا کوئی معارض بھی نہیں ہے. یہاں پہ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، آپ یعنی کوئی مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس روایت سے ٹکرا رہی ہے، اس کے خلاف کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، معارضہ کہتے ہیں ٹکرانے کو. لیکن اب یہاں سے شارح لیکن المستند ضعیفون، لیکن لاکھ اس پر عمل کیا ان لوگوں نے، مگر اب اگر آپ دیکھیں شارح کہہ رہے ہیں کہ اگر روایت میں جو جس نے نقل کیا ہے کون؟ محمد بن فضیل، ٹھیک ہے، ابن فضیل، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ان کی بات ہے تو چونکہ ان پر اس بات کی وہ ہے کہ وہ غالی تھے، تو ان کی وجہ سے وہ راوی ضعیف ہے، لہٰذا یہ روایت جو کیا ہے ضعیف ہے. ٹھیک ہے، مستند ضعیف ہے. اچھا ایک بات مستند ضعیف ہے اس قول کا، اور دوسرا رد جو ہے شارح کر رہے ہیں وہ یہ وہ عموم الادلہ تدفع، کہ اگر آپ عموم ادلہ کو دیکھیں جو عام دلیلیں کون کون سی، وہی احل اللہ البیع، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے،
ٹھیک ہے. اور دوسرا نظریہ کیا, اوفو بالعقود. یہ جو عام دلیلیں ہیں وہ کیا ہیں, وہ اس کو رد کرتی ہیں کہ مشتری بائع کو کیا دے, وہی دے, عفواً مدیون مشتری کو وہی دے جو مشتری بائع نے کو دیا ہے. بھائی ایسا کیوں ہے, اس نے ہم سے 10 لیا ہے تو اس کا تو فائدہ ہو گیا, سمجھ رہے ہیں واضح ان شاء اللہ. یہاں تک بات ختم. اب پھر وہاں سے اب بات آ گئی کس کی, تو دیکھیے یہاں پر وہ یہاں تک کیا بات واضح ہوئی, یہ واضح ہوئی کہ مصنف نے یہ اختیار کیا کہ مدیون مشتری کو اتنا ہی دے گا جتنا مشتری نے بائع کو دیا ہے. شارح نے یہ اختیار کیا کہ نہیں, دو وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے, یعنی یہ صحیح نہیں ہے نظریہ, بلکہ مشتری اتنا مدیون مشتری کو اتنا ہی دے گا جتنا اس نے بائع سے لیا ہے, یعنی مقروض جتنے کا, ہاں مخروج جتنے کا تھا اتنا واپس کرے گا. کیوں, اس لیے کہ احل اللہ البیع اور اوفوا بالعقود. اور آپ رہی بات روایت سے استناد کریں تو روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. ختم ہو گئی یہاں تک بات. اب سنیے ان کے نظریے کو, مصنف کے نظریے کو ہم ممکن ہے کہ ہم ان کے نظریے کو بھی صحیح کریں. کہا کیسے, کہا کہ ہم ان کی بات کو حمل کریں گے. حمل کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, حمل کا مطلب یہ نہیں ممکن ہے کہ وہ یہ مراد لے رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو ایک اب یہ 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ وَحُمِلَ عَلَى الزَّمَانِ مَجَازًا, ٹھیک ہے, کہ ہاں کہ مجازن جو ہے وہ اس کو حمل کیا گیا ہے کس کے اوپر, زمان کے اوپر. کہ گرچہ دیکھا جائے تو ظاہراً ہمارے اور آپ کے معاملے میں بے ہے, مگر علامہ کہنے کہ دراصل یہ بے نہیں ہے, بلکہ آپ جو ہیں ضامن بن گئے ہیں. گویا ہمارے اندر جو قرض و مقروض والا رابطہ, آپ ضامن آ کر بیچ میں آپ ضامن بنے ہیں کہ سمی بھائی اگر وہ آپ کو نہیں واپس کرتے ہیں قرضہ تو کیا کریں گے, ہم آپ کو دیں گے. سمجھ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ اصل میں زمان ہے, مگر اس کو بے کہا جا رہا ہے مجازن. کہا کیوں مجاز, کیوں اس کو بے کہا گیا, کا اس لیے کہ کہتے ہیں نا کہ چونکہ یہاں پر اور مجاز میں قرینہ ہوتا ہے, تو یہاں پر قرینہ کیا پایا جاتا ہے, قرینہ مشابہت ہے. جیسے آپ کیا کہتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ رجل شجاع کو کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, اسد ہے. کیوں, اس لیے کہ شباہت پائی جاتی ہے. کیا شباہت, یہ ہے کہ ہاں شجاعت اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی ہے. تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زمان میں بھی کیا ہوتا ہے, معاوضہ ہوتا ہے زمان میں, اور بیع و فروخت میں بھی معاوضہ ہوتا ہے. جب ہم آپ سے کوئی چیز بیچتے ہیں تو پلٹ کے آپ ہمیں کچھ دیتے ہیں, ہے نا. جب آپ ہمارے ضامن بن رہے ہیں تو بھی آپ کیا کرتے ہیں, پلٹ کے ہمیں کچھ دیں گے. اگر وہ نہیں دیں گے واپس تو یعنی اگر وہ مقروض اگر ہم کو نہیں واپس کرے گا, نہیں, ہاں مشتری کو یعنی وہ نہیں دے گا, تو ہم بائع سے لیں گے ڈائریکٹلی. نہیں یہی تو نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں گویا آپ ضامن بن گئے ان کی طرف سے کہ اگر یہ واپس نہیں کرتے ہیں میرا قرضہ تو آپ کیا کریں گے, آپ ہم کو دے دیں گے وہ 10 میٹر کپڑا, سمجھ رہے ہیں, آپ ہم کو دیں گے. تو پھر ان کا والا کہاں جائے گا, وہ نہیں واپس کر رہے ہیں. یہی تو ضمانت, یہی تو کہتے ہیں نا. آپ جب عام مثالوں میں جو ضمانت کی بات یہی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے آئے, کسی کو قرض چاہیے تھا, ٹھیک ہے, ہمارا اس سے رابطہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے. مثلا مثال طور پر وہ اگر قرض ہم اس کو دیں گے تو واپس نہیں کرے گا. آپ آئے, آپ نے تب اس کیا کی, ضمانت لی کہ صحیح بھائی آپ ان کو قرضہ دے دیجیے, اگر یہ نہیں دیتے ہیں تو ہم دیں گے, ہے نا. تو اب ہم ان کو دے دیں گے قرضہ, بے فکر ہو گئے. کہا کیوں, اس لیے کہ اب آپ ضامن ہیں. ہاں, اس لیے کہ اب آپ ضامن ہیں, اگر وہ نہیں بھی دیتا ہے تو آپ ہمارے نزدیک موثق ہیں, آپ ہم کو دے دیں گے واپس. تو یہی کہ بات ہے یہاں پر, انہوں نے قرضہ لیا ہم سے, کوئی آپ ضامن ہیں اس قرضے کے کہ یہ نہیں واپس کریں گے تو آپ ہم کو واپس کریں گے, سمجھ رہے ہیں. ہاں, اصول والے نہیں, آپ ہم کو دے دیں گے. اب آپ ان سے لیں نہ لیں, ہم کو اس سے ربط نہیں ہے. جیسے ہم صاف مثال دیں, جیسے خانوی صاحب کے مکتب میں ہوتا ہے, اگر کوئی قرض لینے جاتا ہے تو اس کو قرض ایسے نہیں دیتے ہیں. قرض کے کیا بھائی 2 ضامن چاہیے. ہاں, وہ مثال طور پر وہ قرض لیا اور قرض لے کے سامنے والا جو ہے چلا گیا, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا, تو کیا کرتے ہیں وہ ایک دم سے ہاں آپ کے راتب سے جو کٹنا شروع ہو جاتا ہے, سمجھ رہے. اب مکتب کو اب اس سے فکر نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا اور وہ آپ کو کبھی واپس کرے گا نہیں کرے گا. نہیں, آپ ضامن بنے تھے تو لہٰذا ہم آپ سے لے لیں گے. تو یہی بات ہے یہاں پر, آپ ضامن بنے ہیں, یہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم آپ سے لے لیں گے. بات واضح ان شاء اللہ. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہم اور ظاہراً یہ ہے کہ ہم اور آپ بے کر رہے ہیں, اس کو مجازن بے کہا جا رہا ہے, سمجھے. جو ہم نے آپ کو بیچ دیا وہ یہ بے نہیں ہے, دراصل ضمانت ہے کہ جو آپ نے لی ہے. واضح ان شاء اللہ.
ٹھیک ہے. وَحُمِلَ عَلَى الزَّمَانِ مجازن، یہ مجازن اس کو یعنی اصل میں یہ زمان ہے اور اس کو مجازن جو کیا ہے بے کہا جا رہا ہے. لِشِبْهِهِ بِالْبَيْعِ فِي الْمُعَاوَضَةِ، چونکہ معاوضے کے حوالے سے زمان جو کیا ہے بے سے مشابہ ہے. بے میں بھی کیا ہوتا ہے طرفین ایک دوسرے کو کچھ دیتے ہیں، معاوضے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ہم کو نہیں دیتا ہے تو آپ ہم کو معاوضہ دیں گے، بدل دیں گے. ٹھیک. ایک بات تو ایک حمل کا طریقہ یہ ہے. تو اس طریقے سے کیا ان کی بات صحیح ہو جائے گی. سارا مسئلہ یہ ہو رہا تھا نا کہ بے ہے تو پھر کیسے وہ پورا پیسہ نہیں واپس کریں گے. انہوں نے حمل کیا علامہ ہندی نے، وہ کہہ رہے کہ یہ بے ہی نہیں ہے، یہ زمان ہے. ہاں یہ بے ہی نہیں ہے. جو آپ یہ کہیے کہ اوفو بالعقود اور حل اللہ بیع، یہ جو حدیثیں ہیں، یہ جو آیت ہے، یہ تو بے کے بارے میں وارد ہوئی ہے، زمان کے بارے میں تھوڑی وارد ہوئی ہے. مزے ختم. اصل بے کو ہی جڑ سے اکھاڑ پے گا. دوسری بات او علی فساد البیع، یا اگر آپ یہ کہیے کہ نہیں بے ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بے ہے ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر بے فاسد ہے. بے فاسد کیوں ہے؟ قال الربا، ہو سکتا ہے ربا اس کے اندر جو ربا پایا جاتا ہے اس وجہ سے یہ بے فاسد ہے. کم اور زیادہ ہاں جی یہ ربا ہے. یا پھر وہ غیر ہی ہے، وہ غیر ربا. ربا کے علاوہ کیا ہے مثلا اور جو بے کے شرائط ہیں مثلا اس کی رعایت نہیں کی گئی ہے. جیسے مثال طور پر ہم نے بے صرف کیا ہے، سونا چاندی کا معاملہ کیا ہے اور تقابض فی المجلس نہیں ہوئی. ہاں مجلس نہیں، ہم نے جہاں پہ ہیں بیٹھے ہوئے ہاں تو وہاں پر جو ہم نے کیا کیا قبض نہیں کیا تو یہ باطل ہے. بس ان شاء اللہ فیکون الدفع، آپ سنیے، فیکون الدفع معزونا فیہ من البائع فی مقابلۃ ما دفع. تو اس وقت کیا ہوگا دفع جو ہے معزونا ہوگا. ہاں فیکون الدفع معزونا فیہ من البائع فی مقابلۃ ما دفع. تو اس وقت جو ہے وہ سنیے جب یہ بے باطل ہو گئی تو اس وقت اب یہ جو مدیون آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، مدیون آپ مشتری کو جو دے رہا ہے یہ کیا ہوگا، یہ گویا کہ اس میں میری اجازت ہے، میری رضایت ہے کہ فیکون الدفع معزونا فیہ من البائع، کہ بائن میں نے اجازت دی ہے ان کو کہ یہ کیا کریں آپ کو پیسے دیں. ٹھیک ہے 10 کی جگہ کیا 9 ہی دیں. فی مقابلۃ ما دفع، اس کے مقابلے میں دیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. دفع میں ہوا کہ زمین مشتری فی مقابلۃ ما دفع المشتری علی البائع، مشتری نے بائع کو جو دیا ہے بائع کی رضایت سے، بائع کی اجازت سے مدیون بھی مشتری کو اتنا ہی دے گا. ٹھیک ہے تو گھر سے ان کو 10 میٹر کی یہ مقروض ہیں لیکن یہ 9 ہی دیں گے اور 1 میٹر جو ہے وہ ہم کو واپس کریں گے یا ان کا وہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن آپ کو 9 ہی ملے گا. سمجھ گئے؟ کیونکہ بے ہمارے نزدیک بے ہی فاسد تھی. وَيَبْقَى الْبَاقِي لِمَالِكِهِ، اور جو 1 میٹر بچ رہا تھا وہ مالک کی طرف، ہاں وہ مالک کو مجھے آ جائے گا، مجھے مل جائے گا. واضح انشاءاللہ. وَالْأَقْوَى مَعَ صِحَّةِ الْبَيْعِ لُزُومُ دَفْعِ الْجَمِيعِ. اب یہاں پر مصنف کا نظریہ، مصنف اب تک اشکال کیا تھا اس نظریے پہ، اپنا نظریہ نہیں دیا تھا. عفواً مصنف کہہ رہا ہوں شارح نے اشکال کیا تھا کہ بھائی نہیں وہ پورا نہیں مشتری جو ہے مدیون مشتری کو جو نظریہ تھا ان کا مصنف کا کہ مدیون مشتری کو تو نہیں دے گا جتنا مشتری نے بائع کو دیا، اس کے نہ ہونے پر دلیل دی تھی صحیح نہ ہونے پر. اب اپنا نظریہ کہ شارح آپ نے کیا اختیار کیا ہے، کہہ رہے ہیں والاقوا، شارح کہہ رہے کہ ہمارے نزدیک جو قول قوی ہے وہ یہ ہے کہ مع صحۃ البیع، اگر بیع صحیح ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں. کون سا بیع؟ وہ جو ہم نے 10 میٹر کپڑا آپ کو 9 میں بیچا ہے. ٹھیک ہے کہہ رہے اگر یہ بیع صحیح ہے تو کیا ہوگا لزوم و دفع الجمیع، تو لازم ہے کہ مدیون کیا کرے پورا کا پورا 10 میٹر آپ کو دے. گھر سے آپ نے ہمیں 9 دیا ہے مگر یہ آپ کو پورا دے گا. ہاں مدیون پورا 10 میٹر دے گا. دفع الجمیع، ہاں دفع الجمیع. ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. پورا مال دے گا. ہاں اب سنیے ویجب مراعات و شروط و ربا و صرف. اور سنیے اور اگر معاملہ ہمارے نزدیک بیع ہوا تھا تو جو شروط ربا ہیں یا شروط صرف ہیں، شروط ربا یہی کیا کہ مطلب اگر ربا مال وہ مکیل و موزون میں سے ہے تو وہی شرط یہ ہے کہ اس کم و زیادہ نہ ہو، تو اس شرط کا رعایت کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے اور اگر معاملہ صرف ہو رہا ہے یعنی وہ صرف یعنی کیا وہی سونا چاندی کا خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس پر تقابض فی المجلس کی شرط ہے کہ اس کی بھی رعایت کی جانی چاہیے. واضح انشاءاللہ. یہ بیع کی صورت میں ولو وقع میں ہوا کہ زمین عقد کی طرف ولو وقع العقد صلحا، لیکن کہہ رہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں کیا ہوا ہے عقد نہیں، وہ کیا کہتے ہیں عقد بیع نہیں ہے بلکہ صلح ہوا ہے. صلح کیسے ہوئی ہے؟ صلح اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہم نے اور آپ سے صلح کر لیا. کیا دیکھیں وہ جو 10 میٹر مقروض ہیں وہ ہمارے
ہم آپ سے صلح کرتے ہیں کہ آپ ہمیں 9 ہی دے دیجئے، ہم وہ آپ کو 10 دے دیں گے، پھر بھی صحیح، تو یہ صلح ہوگی. کہہ رہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ صلح کی صورت میں اختفى الثانی خاصہ. صلح کی صورت میں اگر صلح کی صورت میں بھی مکیل و موزون ہے تو مساوات شرط ہے. بیع کے شرائط کو دھیان میں رکھنا ہے، صلح میں مساوات یعنی برابری ہونی چاہیے. لیکن ہاں صلح میں جو صرف کے شرائط ہیں تقابض المجلس، اس کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ صلح اختفى الثانی خاصہ، تو خاصہ یعنی جو دوسرا والا مورد ہے وہ خاص طور سے کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا. دوسرا والا مورد کون سا؟ وہی صرف والا. صرف، ہاں صرف کے شرائط کو رعایت کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ربا کے شرائط ہوگا اس کو لحاظ کرنا ضروری ہے. بات ان شاء اللہ.